بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیوکس سیکنڈ ایئر، آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے منصوبہ 3 جون 1947. سب سے پہلے میں آپ کو 3 جون منصوبہ 1947 کا پس منظر بتاؤں گی کہ یہ منصوبہ تیار کیا گیا اور بالآخر بر صغیر کو تقسیم کر کے تو پاکستان اور ہندوستان کو آزاد مملکتیں کے طور پر قائم کر دیا گیا. تو اس کو میں نے آپ کی جو ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک ہے اس میں ہیڈنگز کے تحت نہیں دیا ہوا، اور جو دوسری بک ہے میں نے آپ کو لگوائی ہوئی ہے اس میں انہوں نے ہیڈنگز بھی دی ہوئی ہیں. تو آپ بہتر ہے کہ ہیڈنگز کے تحت اس کو لکھیے گا، آپ کو آسانی بھی ہوگی یاد کرنے میں. تو یہ نکات میں نے بنا دیے ہیں، ہیڈنگز میں نے بنا دی ہیں. انگریز حکومت نے بر صغیر کو آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد، تو مستقبل کے سیاسی اور دستوری مسائل کے حل کے لیے اس نے کانفرنسز بھی منعقد کیں. کرپس مشن اور کابینہ مشن بھی ہندوستان بھیجے اور کئی تجاویز اس دوران زیر غور آئیں. انڈین نیشنل کانگریس اور دوسری ہندو جماعتیں جو تھیں ان کا موقف تھا کہ انگریز بر صغیر کو خالی کر کے چلے جائیں، ہندوستانی عوام خود ہی اپنے دستوری مسائل کو طے کر لیں گے، یعنی وہ تقسیم نہیں چاہتے تھے. آل انڈیا مسلم لیگ کا موقف اس کے بالکل برعکس تھا. دوسری ہندو جماعتوں کے برعکس قائد اعظم کی زیر قیادت آل انڈیا مسلم لیگ مسلم اکثریت کے علاقوں میں آزاد اور خود مختار پاکستان قائم کرنا چاہتی تھی. اس کے علاوہ ہم نے قرارداد پاکستان میں کہہ دیا تھا کہ کوئی اور حل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی اور سکیم قابل قبول نہیں ہوگی. پھر آگے آپ بتائیں گے ترتیب سے، یہ پوری آپ نے تاریخ لکھنی ہے کہ حکومت برطانیہ کی بساط اقتدار لپیٹنے کی حتمی منصوبہ بندی کیسے ہوئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے کب اور کیسے بر صغیر بھیجا. حکومت برطانیہ نے ہندوستان سے اپنے اقتدار کی بساط لپیٹنے کی حتمی منصوبہ بندی بالآخر شروع کر دی، اور وائسرائے ہند لارڈ ویول جو اس وقت ایز اے وائسرائے ہند کام کر رہے تھے، ان کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائسرائے کے طور پر مقرر کر دیا گیا. اور برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ جون 1948 تک ہندوستان سے برطانوی کنٹرول اٹھا لیا جائے گا، اور ماؤنٹ بیٹن کو ہدایات دے کر اس حوالے سے ہندوستان بھیج دیا گیا. ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان آتے ہی کیا کیا، بر صغیر پہنچ کر اس نے بڑی سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، مذاکرات کیے. دیسی ریاستوں کے نوابوں اور راجاؤں سے بھی ماؤنٹ بیٹن نے ملاقاتیں کیں، اور اس کو پتہ چل گیا کہ تقسیم کے بغیر یہاں کے مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے. اب تقسیم کے اصول اس نے مقرر کرنے تھے، تو کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن نے سازش تیار کی. کانگریسی رہنما بھی یکے بعد دیگرے دو قومی نظریے کی حقیقت کو سمجھ گئے، یعنی یہ مان گئے کہ تقسیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے نہرو خاندان سے ذاتی تعلقات تھے. کانگریس کے دیگر رہنما بھی ماؤنٹ بیٹن کو اپنا ہمدرد اور دوست خیال کرتے تھے. تقسیم ہند کو ناگزیر تصور کرتے ہوئے ہندو رہنماؤں اور ماؤنٹ بیٹن نے مل کر سازش تیار کی کہ تقسیم ہند کا عمل اس طرح مکمل کیا جائے کہ پاکستان ایک کٹے پھٹے اور غیر متوازن اور کمزور ملک کے طور پر وجود میں آئے، تاکہ جلد ہی بھارت کا حصہ بن جائے. کانگریس سے ملی بھگت کے نتیجے میں تیار ہونے والے منصوبے کو ماؤنٹ بیٹن لندن لے گیا اور برطانوی حکومت کی توثیق حاصل کی، یعنی آپ اس کو لکھیں گے کل جماعتی کانفرنس کا اجلاس ہوا. واپس آ کر اس نے کل جماعتی کانفرنس بلائی. قائد اعظم لیاقت علی خان، سر عبدالرب نشتر پنڈت نہرو، سردار پٹیل، آچاریہ کرپلانی، بلدیو سنگھ نے شرکت کی. وائسرائے نے کانفرنس میں منصوبے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی، اور بعد میں ہر جماعت کے رہنماؤں سے الگ الگ بھی ملاقاتیں کیں. اور اسی کل جماعتی کانفرنس کا پھر دوسرا اجلاس ہوا 3 جون 1947 کو. تمام رہنماؤں نے منصوبے کی منظوری دے دی، اگرچہ مسلمانوں سے اس میں بدعہدی کی گئی تھی اور کانگریسی لیڈروں کی خوشنودی کے لیے منصوبے میں نا اتفاقیوں سے کام لیا گیا تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کے باوجود بدل نخواستہ قبول کر لیا اس منصوبے کو، اور دونوں ہی بڑی جماعتوں کے نمائندوں نے
ریڈیو پر تقاریر کیں، قائد اعظم نے اپنی تقریر جو ہے وہ پاکستان زندہ آباد کے نعرے پر ختم کی، اور یوں 3 جون کا منصوبہ منظور کر لیا گیا اور اس کو نافذ کر دیا گیا، منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ منصوبہ تھا کیا، اس کے نکات کیا تھے، اور ان نکات کے تحت اس پر کیسے عمل درآمد کیا گیا، تو اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا جو میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ ناانصافیاں کی گئیں اور سازش کے تحت جو ہے یہ پلان تیار کیا گیا۔